اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا, کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے. یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مشکات میں 2006, ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلا لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے یہی سوال کیا, آپ نے اجازت نہیں دی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا, اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بوڑھا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے, جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی. اب میرے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ بھی سن لیجئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ بھائی تو روزہ رکھے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو, خیر ہے بیچارہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے, کھلا. نہیں نہیں, فوراً بتائیں, شرعی حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے, اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے منہ میں بھی جو لقمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے. وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونٹ بھی, تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا. یہ بالکل یاد رکھیں. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور الموطا امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں 2011 کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہا کے روزے کو ٹھنڈا کیا جائے. اور ادھر جو مولوی ہیں انہوں نے شامت اٹھائی ہوتی ہے اعتکاف والوں کی, اور ان کو بالکل گندا مندا کر کے اعتکاف میں بٹھایا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جو پہلے دن آپ نے کپڑے پہنے یہی 10 دن پہن کے رکھنے ہیں, کوئی ناخن نہیں کاٹنے, غسل فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا, کیونکہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر مجبوری کے, تو وہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ مسجد کی باؤنڈریز میں وہ فنائے مسجد جو ہے, جو غسل خانے ہیں اور ٹائلٹس ہیں, یہ فنائے مسجد کی باؤنڈریز میں شمار ہیں شرعی احکام سے. بلکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صفیہ کو اپنے گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اعتکاف کی حالت میں. اپنے گھر آ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, بل اور کوئی فالتو کام نہ کیے جائیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے تو سنت ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں. بلکہ اب تو الیاس قادری صاحب نے بھی اپنا فتویٰ واپس لے لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فتاویٰ رضویہ شریف کی ایک جلد اب چھپ گئی ہے, اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے کہ معتکف جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بھی غسل بھی کر سکتا ہے, وضو بھی کر سکتا ہے. تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی ہے. پہلے انہوں نے وہ اسی طریقے سے گندا کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا اور یہ اسی طریقے سے معاملے چل رہے ہوتے تھے. حالانکہ مطلب احادیث پہلے سے موجود ہے, لیکن جب بزرگوں کی کتابیں ڈسکور ہوتی ہیں, دریافت ہوتی ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی جی دیسی بھی لکھے ایسی جی, ٹھیک ہے نا. تو وہ پرائرٹی تو بزرگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً 1930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے. یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے, جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلا کر کے کپڑوں کو بھی گیلا کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں, یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں جی کسی بڈھے تو پانی سے اٹھو تو بارش ہوتی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں, اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بالکل گیلا کر لیں اور آپ کپڑوں میں ہی ننگے نظر آ رہے ہو. یہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ, غسل میں بھی اور وضو میں بھی, لیکن روزے کے علاوہ. کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کا غسل فرض ہے تو وہ بس نارملی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک, بہت اوپر نہ چڑھائے, کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا, دونوں صورتوں میں
روزہ ٹوٹ جائے گا. وضو، غسل، تیمم اور استنجا کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب میرے بھائیوں کچھ اہم فقہی مسائل جلدی جلدی کور کر دوں. صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل 9 احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اکثر چیزوں کے اوپر تو ان پہ اجماع ہے. نمبر 1 صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا. تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے، ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرے. اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس نہ کرے. البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بچنے میں عافیت ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگھی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں. صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر، لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے. صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا، وہ جائز ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے. چکھنے اور کھانے میں فرق ہے. چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے، یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے. صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے، اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی. اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے. بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں، وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں.